اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام و مشائخ، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اعلیٰ حضرت پر جو گفتگو ابھی میں کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا انالیسز ہے، میرا پرسپیکٹو ہے اپنے ریسرچ انٹرسٹ اور اپنی انٹلیکچول اپ برنگنگ کے کانٹیکس میں۔ ظاہر ہے ہر آدمی اپنے ہی حساب سے گفتگو کر سکتا ہے، تو جس طرح میں دیکھتا ہوں اعلیٰ حضرت کو اور آپ کی ریلیونس اس دور کے اندر کیا ہے، ایک نوجوان کیا سیکھے اعلیٰ حضرت کی زندگی، آپ کی علمی کاوش، آپ کی تحقیقات سے، تو اس کو تھوڑا سا میں اگر کانٹیکسچولائز کروں، ایک پس منظر میں دیکھوں جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس دنیا میں تشریف لائے، تو یہ 19ویں صدی کا آخری نصف ہے۔ انگریز یہاں پر قابض ہو چکا ہے، اور پھر جب آپ نے فتویٰ نویسی کے کمال کو پہنچے تو 20ویں صدی کا آغاز ہے، اور مسلمانوں کی وحدت کی ایک علامت جو باقی رہ گئی تھی، خلافت عثمانیہ، وہ روبہ زوال ہے، اور اس میں مسلمان امت کی وحدت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور جس مایوسی کے دور میں پوری امت مسلمہ بالعموم، بالخصوص بر صغیر کے مسلمان جن پریشانیوں کا شکار تھے، جن الجھنوں کا شکار تھے، اور جس طرح ان کے عقائد، ان کے نظریات پر ہر سطح جہت سے حملے ہو رہے تھے، وہاں اس پس منظر میں دیکھتے ہوئے اگر ہم اعلیٰ حضرت کی علمی تحقیقی خدمات کا جائزہ لیں تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گے آج کے موجودہ علماء، مشائخ، فقہاء کے لیے۔ اور اسی کانٹیکس میں میں نے 1 سے 2 باتیں آپ کے لیے تیار کی ہیں۔ میں جس طرح دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کو، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ آپ کا ان اٹینڈڈ ایریا ہے، جس پر توجہ عام طور سے کم ہوتی ہے، وہ ہے آپ کا پولیٹیکو اکنامک ایسپیکٹ آف تھنکنگ، یعنی سیاسی اور معاشی نقطہ نظر۔ اور اس میں اگر ہمیں غور کریں تو ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم اپنے مستقبل کا تعین کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ فتویٰ اور کس طرح اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کو دیکھا، تو عمومی طور پر تو ہمارے ہاں ایک نظریہ، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور وہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فتویٰ دینے والے علیحدہ ہوتے ہیں، اور جو دل کی رہنمائی کرتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جو اہل عرفان ہوتے ہیں، جو اہل نظر ہوتے ہیں، یہ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک آپ کو بتاتا ہے کہ قانونی حد کیا ہے، شرعی مسئلہ کیا ہے، دوسرا آپ کے دل کے تار کو حضور کے ساتھ جوڑتا ہے، اللہ رب العزت سے جوڑتا ہے۔
ایک آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا، دوسرا ان منازل کو بھی طے کرواتا ہے اور ان ایکسپیرینسز سے بھی گزارتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں فرمایا اور وہ کیفیت کیا ہے جس کیفیت میں ایسا کام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ بظاہر دو مختلف دھارے اعلیٰ حضرت کے اندر آ کر مل جاتے ہیں، بلکہ میں تو ایک بات اور کہوں گا کہ نہ صرف یہ دو علمی دھارے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کلام اور فلسفے کو لے لیں تو یہ تین علمی دھارے جہاں پر آ کر مرج ہوتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک سینچری اورینٹڈ یعنی 20ویں صدی کا بہترین علمی آرتھوڈاکسی کا نظریہ کہ کیا آپ کا کنٹریبیوشن ہے، تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان بظاہر علم کلام اور فلسفے کے دھارے کو، اس فقہ اور شریعہ کے دھارے کو اور اس تصوف کے دھارے کو جس کے اندر پیرویا اور سمویا وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یعنی اب ظاہر اور باطن کی تفریق آپ کے ہاں ختم ہو گئی۔ اگر اب آپ صرف فتویٰ لکھتے ہیں، فتویٰ لکھنے کی اینک اور وہ جذباتی کیفیت جو کہ ایک مفتی کی ہونی چاہیے، اس کیفیت میں اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر اب اگر کوئی سائل آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، دریافت کرتا ہے کہ مجھے فلاں مسئلے میں کیا کرنا چاہیے، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر جب فتویٰ دیا جاتا ہے تو صرف مسئلے کا حل بیان نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی رہنمائی عقیدے میں بھی ہوتی ہے، مسئلے میں بھی ہوتی ہے اور تصوف کی نئی راہوں کو بھی کھولتے ہیں۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ 20ویں صدی کے اس افق سے دیکھیں تو ماضی کے اندر جو علم کی روایات رہیں اس کو ایک خاص انداز میں اعلیٰ حضرت نے دیکھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی اس دور کے اندر ایمبیگیوٹی، شک، اور شک ہم جانتے ہیں کہ 20ویں صدی میں کیوں تھا۔ جیسے ہی 19ویں صدی کا آغاز ہوا تو تحریک فرائضی ہے، تحریک اہل حدیث ہے، تحریک یعنی ندوہ ہے، اس طرح کی بے شمار تحریکوں نے مارکیٹ کے اندر وہ انفارمیشن لے آئیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہی تھیں۔ اس گمراہی کے دور کے اندر جب آپ کو بہترین گائیڈنس دینے والا کوئی نہیں تھا، اعلیٰ حضرت نے اس فتویٰ نویسی کے ذریعے سے ایک عام آدمی سے اس انداز میں آپ کی اصلاح کی، آپ کو دعوت و ارشاد کا ذریعہ بننے میں بنے کہ جس میں ہر سطح کے اوپر رہنمائی ممکن ہو گئی، اور اس وجہ سے آپ کا یہ کنٹریبیوشن کمپریہنسو ہے۔ ہمارے لیے لرننگ کیا ہے؟ لرننگ نمبر 1 یہ ہے کہ کیا فتویٰ محض آپ سائل کے مسئلے کو دیں گے، یا اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اپنے دل کا حال، اس شخص کے دل کا حال، اس کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ، ان تمام چیزوں کو مرج کر کے اگر فتویٰ نویسی کی جائے گی، موجودہ حالات کو سامنے رکھا جائے گا، اس دور کے ایتھیزم کو، اس دور کی یعنی پوسٹ فیمنزم، پوسٹ لبرل ڈیبیٹس کو سامنے رکھ کر جب آپ فتویٰ دیں گے، آئی ہوپ چیزیں بہتر ہوں گی۔ یہ ہے پہلا پہلو جو کہ عمومی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اکنامک سیلف سفیشنسی ہے۔ اچھا، اکنامک سیلف سفیشنسی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء اور لیڈرز اور قیادت کا کام کیا ہوتا ہے، یعنی اسلامی قیادت کا کام، کہ اس کے پاس کوئی سائل آئے گا، آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت آپ دیکھیے، اعلیٰ حضرت نے اس زمانے کے اندر، آپ سرپرائز ہوں گے کہ 20ویں صدی کا بالکل آغاز ہے، کم و بیش 1905 یا 6 کا زمانہ ہے۔
آپ اپنے دوسرے سفر حج پر موجود ہیں اور وہاں پر مکۃ المکرمہ کے اندر موجود ہیں، آپ کی گلوبل ریلیشن شپ دیکھیے، آپ کا سینس آف کاسموپولیٹنزم دیکھیے کہ مکہ جو کہ سلطنت عثمانیہ میں شریف کی ذمہ داری ہے، وہاں پر فلڈ آف انفارمیشن یہ ہے کہ ہر ایک طبقے کا جی چاہتا ہے کہ اس کے خیالات وہاں پر ڈومینیٹ کریں، جو فتویٰ آئے وہ انہی کی تعلیمات کی روشنی میں ہو۔ اعلیٰ حضرت نے رائٹ فرام 1890 سے لے کر مکہ کے علماء کے ساتھ اتنی زبردست ریلیشن شپ بلڈ اپ کی ہوئی تھی کہ جب آپ دوسری بار وہاں پر تشریف لے کر گئے تو زبردست ریسیپشن ہوا۔ اچھا ریسیپشن ہوا، اس سے آگے والی بات اس سے زیادہ کمال کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سے سوالات پوچھے گئے، اور وہ سوالات تھے کس حوالے سے؟ پیپر کرنسی کے حوالے سے۔ اب یہ جو پیپر کرنسی کے حوالے سے سوال ہے، یہ تو آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھ کر ہم اگر یہ فتویٰ کہیں پر بھجوائیں تو بعض یا کئی لوگوں کی، یا میں یہ کہوں گا کہ مدارس کی جو ایگزسٹنگ انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے، کئی لوگ مختلف قسم کی الجھنوں کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس میں پریگمیٹزم ہوگا، اس میں دیگر مسائل ہوں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کی انٹلیکچوئل کیپیسٹیز کا آپ اندازہ کیجئے، کانفیڈنس کا اندازہ کیجئے کہ اہل مکہ کے علماء میں سے سوال اس کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں، اور جب جواب دیا جاتا ہے تو تبصرہ نگار، سیرت نگار، مورخین یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ریلیشن شپ تھا عرب اور نان عرب کا، توجہ فرمائیے گا، عرب اور نان عرب کا، جہاں پر عرب کہ ہاں یہ خیال ضرور پایا جاتا ہے کہ ہم تو عرب ہیں اور نان عرب سے سپیریئر ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ پوری جو بساط ہے گلوبل پالیٹکس کی، اس میں عربز they were pro پولیٹیکل سٹرکچر، وہاں پر ایک شخص جو کہ ہندوستان سے جاتا ہے تو ہندی عربک ڈائنامکس کو اگر آپ دیکھیں، اس ایک فتوے کے نتیجے کے اندر وہ بیلنس بدل جاتا ہے، تو لوگوں کی توجہ کا مرکز پہلے کبھی عرب ہوا کرتا تھا، آپ نے اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹیز کی بنیاد کے اوپر اس پورے محور کو بدل دیا اور اب توجہ کا مرکز اعلیٰ حضرت ہو جاتے۔ دوستو، جو توجہ طلب بات ہے وہ کیا ہے؟ توجہ طلب بات یہ نہیں ہے کہ جو ماحول میں نے بنا دیا ہے، توجہ طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں تو ہمارے اندر یہ سکلز ہونی چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم ایڈریس کریں انہی کی زبان کے اندر، اور ہماری پولیٹیکل ریلیشن شپ، کلچرل ریلیشن شپ، اکنامک ریلیشن شپ ایسی ہی ہو جیسی کہ اعلیٰ حضرت نے رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے اگر متن پڑھنا ہے اور صاحب متن کی ایکٹیویٹیز کو آپ نے اگنور کرنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انداز کی ریڈنگ کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ متوازن رویہ اعلیٰ حضرت سے یہ ہوگا کہ آپ متن بھی ملاحظہ کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صاحب متن کو بھی دیکھیے کہ ان کی ویژن کیا کہتی ہے۔ ان کی ویژن تو گلوبل ہے، ان کی ویژن تو کاسموپولیٹن ہے، ان کی ویژن تو ایسی ہے جس میں آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اپنے خیالات کو پروان چڑھاتے ہیں، اور اگر ہم اس انسائٹ سے کام نہیں کریں گے، یقین جانیے بہت سے مسائل کا ابھی ہم شکار ہیں اور بہت سے مسائل ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری بات میں عرض کروں گا، تیسری بات یہ ہے کہ بلکہ اکنامک سیلف سفیشنسی کے حوالے سے میں ایک چیز اور یہ کہنا چاہوں گا، نہ صرف یہ فتویٰ ہوا بلکہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی سلامتی اور انڈیپینڈنس یہ ہے کہ سود سے پاک بینکاری مسلمانوں کو اپنی کمیونٹی کے ریلیشن شپ پہ بلڈ کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ چندہ، یہ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، چندہ لے لینے سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، مدد کے منتظر ہونے سے اچھا یہ ہے بلڈ یور اکنامک سیلف سفیشنسی۔ معاشی استحکام ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے۔ معاشی استحکام کا یہ نظریہ آپ ویژن دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس بحث میں ہم پڑھنا چاہیے، ویژن دیکھیے کہ 20ویں صدی کا آغاز ہوا ہے اور ویژن اعلیٰ حضرت کا کیا ہے؟ سیلف سفیشنسی، بالخصوص اکنامک سیلف سفیشنسی۔ آپ بتائیے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے ہی واز اے پولیٹیکل،
لیکن مجھے اگر جس طرح میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے he was not apolitical, he was very much consciously very political, جس کے اندر یہ ممکن ہوگا کہ مسلمانوں کی علمی غلبہ دنیا کے اندر کیسے ممکن ہے، کیونکہ اس غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو فہم ملے گی، مسلمان راہ راست پر آئیں گے، مسلمان اپنے آپ کو درست کریں گے، جو یقیناً ان کے لیے بھی فائدے کی بات ہے اور عالم اسلام کے لیے بھی فائدے کی بات ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا، انٹرنل ریفارم کی اعلیٰ حضرت نے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا۔ انٹرنل ریفارم کے بارے میں یہ کہوں گا، اعلیٰ حضرت اس بات پر یقین رکھتے ہیں اپنے آپ کو بدلو، صرف ایسا لینس استعمال نہ کرو جو دوسروں کے اوپر آئے، اپنے آپ کو بدلو۔ اب اپنے آپ کو بدلنے سے مراد کیا ہے؟ بدلنے سے مراد ایک پریکٹس تو اعلیٰ حضرت نے فتوے کے اندر دی کہ محبت کے اندر بھیگا ہوا فتویٰ ہونا چاہیے، عشق مصطفیٰ کے اندر بھیگا ہوا فتویٰ ہونا چاہیے تو وہ فتویٰ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری ریفارم آپ یہ بتاتے ہیں کہ انٹرنل چینج کیا کرو، اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرو، اپنے علمی انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرو، اپنے اکنامک انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرو، اپنے کلچرل انسٹیٹیوٹس کو مضبوط کرو، اپنے پولیٹیکل انسٹیٹیوٹس کو سٹیبلائز کرو۔ اگر تم نے انٹرنل ریفارم نہیں کی تو یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ دوسرا ہمیں کھا گیا ہے۔ تم اگر اپنے آپ کو ہر لمحے تیار کر رہے ہو کہ کوئی آئے اور تمہیں کھا جائے تو پھر وہ تمہیں کھا ہی جائے گا۔ لہٰذا انٹرنل سٹیبلٹی، داخلی استحکام کے اوپر آپ نے زور دیا۔ اس وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کی تعلیمات کا جو نچوڑ میں نے دو الفاظ میں یا دو سطروں میں کہوں گا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم کا مدار ڈیفینیٹلی عشق مصطفیٰ ہے، لیکن اس کا اظہار اسلامی معاشرے کے اندر کیسا ہونا چاہیے؟ سٹیپ نمبر 1، انٹرنل سٹیبلٹی، انٹرنل ریفارم، یعنی داخلی اصلاح کرنے کا دروازہ ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے محبت کے ساتھ۔ اور دوسرا، سیک اکنامک سیلف سفیشنسی، اس انتظار میں نہ رہیے کہ کوئی آپ کی مدد کرے گا۔ آج اکنامکس ایک بہت بڑا پولیٹیکل ٹول ہے، کسی کو دیا جاتا ہے تو اس پر نوازشات ہو جاتی ہیں، اور جب آپ نے اپنی بات منوانی ہوتی ہے تو اسے کھینچ لیا جاتا ہے، تو پھر آپ کو وہ گداگر بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو آج کے جو اعلیٰ حضرت کی ریلیونس مجھے محسوس ہوتی ہے، اس ریلیونس کا اظہار میں نے یہاں پر کیا۔ آخر میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اس لیے کہ ان میں سے کئی باتیں ایسی ضرور ہو سکتی ہیں جو شاید ہم کبھی زندگی میں عوام الناس کے سامنے نہ کریں، لیکن آپ کے علم دوست ہونے، تحقیق دوست ہونے کے سبب اور ڈاکٹر صاحب کی شفقتوں اور محبتوں کے سبب یہ جو دل کے جو الجھنیں تھیں اور دل کی جو خواہشات تھیں وہ آپ کی وجہ سے سامنے آئیں۔ آخر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ